بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ درود پڑھ لیں آل محمد کی زوات پر۔ اپنی اپنی حاجات کی بجاوری کے لیے پھر بھی آواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ کوشش کرے خدا کا نام جتنا آپ کے اذہان میں بلند ہے اتنا بلند جواب دینے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت، بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، خیر الصلاۃ والتحیات علی خیر خلق وافضل بریۃ نیر الاعظم حبیب الہ العالم ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی السماوات والارضین، ولعن الدائم علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعلک للناس اماما، بآواز بلند صلوات۔ عزیزان مظلوم کربلا، موالیان ولی حق، محبان آل اطہار، سب سے پہلے آج کی اس مجلس کو آپ کی اور میری سانسوں کے مالک، وارث زمانہ، منتقم حقیقی، حجت دورہ، سرکار قائم آل محمد کی لاریب بے عیب دربار میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ جگہیں، وہ مکان، وہ مکین جہاں جہاں پر ذکر نواب کربلا برپا ہوتا ہے تا قیام قیامت آباد و شاد رہیں۔ پروردگار حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، پروردگار حاضرین کا چل کے آنا عبادت میں شمار فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، پروردگار جہاں جہاں پہ ذکر حسین علیہ السلام برپا ہے خود حفاظت فرما، ہمارے حقیقی وارث سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کی زیارت نصیب فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی لاریب بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہی ہے، انی جاعلک للناس اماما۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت پہ دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کیا ارشاد فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ توجہ ہے نا صاحبان؟
اپنا سمجھ کے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا، پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کو۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اس آیت میں سمجھ آتی ہے، توجہ ہے نا صاحبان، سب سے پہلی بات جو اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام بنانا فقط اور فقط اللہ کا کام ہے۔ بہت شکریہ۔ امام بنانا فقط اور فقط اللہ کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ ان کے پاس نبوت بھی تھی، ان کے پاس رسالت بھی تھی۔ اچھا، جب کوئی عہدہ کسی کو دیا جاتا ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس وہ پہلے عہدہ نہیں ہے۔ سخت باتیں تو نہیں ہیں، یعنی کوئی عہدہ کسی کو دیا جاتا ہے، رینک دیا جاتا ہے، وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس وہ پہلے موجود نہیں ہے۔ جو عہدہ دیا جا رہا ہے وہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ عہدہ پہلے والے عہدوں سے بڑا عہدہ ہے۔ یعنی انی جاعلک للناس اماما، اے اللہ کہہ رہا ہے اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، منصب امامت دے رہا ہوں، عہدہ امامت دے رہا ہوں۔ اللہ عہدہ امامت دے کے سمجھا رہا ہے کہ یاد رکھنا منصب امامت، عہدہ امامت نبوت و رسالت سے بلند عہدہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اپنی مجالس میں اکثر ایک معیار بتاتا ہوں بولنے اور خاموش رہنے کا، اور اکثر نے یہ معیار سنا بھی ہوا ہے۔ معیار اپنی زبان سے نہیں، دہلیز سیدہ پہ اپنی داڑھی کو نور سے بھرنے والے سلیمان محمدی کی زبان سے بتانا چاہتا ہوں کہ کسی نے سلیمان سے پوچھ لیا، سلیمان تو علی کا شاگرد ہے، تو علی کا ماننے والا ہے، تو علی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، تو بتا انسان کو کب خاموش رہنا چاہیے، کب بولنا چاہیے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، انسان کو کب خاموش رہنا چاہیے، انسان کو کب بولنا چاہیے؟ سلیمان کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے تو اب سنو، انسان ساری زندگی چپ رہے، انسان ساری زندگی چپ رہے، لیکن جب ذکر علی کے گھر کا شروع ہو جائے تو پھر چپ نہیں رہنا چاہیے۔ خدا آپ کی معرفت سلامت۔ اللہ تھوڑا ارتھ ہے، ارتھ۔ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی توجہ کا۔ آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ آج شہادت حضرت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے پہلی مجلس ہے۔ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ دل چاہتا ہے کہ اس امام کی عظمت کے دو جملے کہوں، اجازت ہے نا؟ پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اور ساتھ ہی ساتھ میرا عقیدہ ہے، میرا ماننا ہے کہ کسی بندہ بشر کی کیا مجال کہ وہ فضیلت رضا کو بیان کرے۔ اگر جبرائیل جیسا فرشتہ کیا جانے کہ فضیلت رضا کیا ہے، آپ کی توجہ لینے کے لیے فضیلت کو بھی نہیں معلوم کہ فضیلت رضا کیا ہے، فضیلت کو بھی نہیں معلوم فضیلت رضا کیا ہے۔ کم از کم حضرت امام رضا کی فضیلت کم از کم اس کی زبانی سننی چاہیے کہ جو کم از کم رضا جیسا ہو، کم از کم جو مولا رضا جیسا ہو اس سے رضا کی فضیلت سنیں۔ زیارت جوادیہ، امام تقی علیہ السلام کی زیارت۔ قبلہ توجہ چاہتا ہوں،
اللہم صلی علی محمد۔ دو بزرگوار کی موجودگی میں میرے بڑے انشاءاللہ میرے حق میں دعا فرمائیں گے۔ زیارت جوادیہ، حضرت امام تقی علیہ السلام اپنے بابا کی قبر کی زیارت کے لیے جب جاتے تھے تو کس انداز سے اپنے بابا پہ سلام بھیجتے تھے، اس زیارت کے 2-3 جملے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یعنی جب بھی امام جواد علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام اپنے بابا کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو فرماتے تھے السلام علیکہ یا من انتہا الیہ ریاست و ملک الاعظم۔ امام جواد کیا فرما رہے ہیں؟ میرا سلام ہو اس امام پر کہ جسے اللہ نے ملک اعظم کا رئیس بنایا، جسے اللہ نے ملک اعظم کا رئیس بنایا۔ اب ملک اعظم جاننا ہے تو پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن میں سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں پروردگار قد آتانی من الملک، قد آتانی من الملک ومن تأویل الاحادیث، اے پروردگار تو نے مجھے ملک میں سے تھوڑا دیا۔ مدرسے کا ابتدائی طالب علم ہونا اسے بھی پتہ ہے کہ من تبعیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ من تعویل الاحادیث، اے پروردگار تو نے مجھے تعبیر، علم تعبیر، خواب کی تعبیر بتاتے تھے حضرت یوسف، سارا علم تعبیر نہیں، تھوڑا علم تعبیر اے پروردگار تو نے مجھ یوسف کو عطا کیا۔ وہ تھوڑا کتنا تھا؟ وہ تھوڑا اتنا تھا کہ یوسف جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے اللہ کے حکم سے اس کائنات میں تصرف کر سکتے تھے، جب چاہے جس وقت چاہیں اللہ کے اذن سے تصرف کر سکتے تھے۔ زندان میں ہے حضرت یوسف، پریشان تو نہیں نہ ہوگے؟ زندان میں ہے حضرت یوسف۔ ایک شخص آیا حضرت یوسف کے پاس، یوسف چونکہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے نا، یوسف کے پاس آیا حضرت یوسف کے پاس کہ آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک انگور کا خوشہ ہے اور میں اسے نچوڑ رہا ہوں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی، میں اسے نچوڑ رہا ہوں۔ اسے کل پھانسی دے رہے تھے، صبح اسے پھانسی دینی ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہا میرے ہاتھ میں انگور کا خوشہ ہے، میں اسے نچوڑ رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تو بادشاہ کے دربار میں ساقی ہوگا، تو بادشاہ کے دربار میں ساقی کا کام کرے گا، پانی پہ لائے گا۔ کربلا میں ساقی کون تھے؟ حضرت عباس علمدار۔ پوری توجہ، تو بادشاہ کے دربار میں ساقی ہوگا، تو بادشاہ کے دربار میں ساقی ہوگا۔ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں رہتی ہیں یا لسان اللہ کے۔ تو بادشاہ کے دربار میں ساقی ہوگا، تو بادشاہ کے دربار میں ساقی ہوگا۔ وہیں پہ ایک کم بخت شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا میں اللہ کے نبی کو آزماؤں تو صحیح نا۔ اس نے کہا یوسف میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے۔ یوسف نے کہا کیا خواب دیکھا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں، میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تجھے اس کی جگہ پہ پھانسی ہوگی، تجھے اس کی جگہ پہ پھانسی ہوگی۔ وہ مسکرایا، مسکرا کے کہتا ہے یوسف میں نے تو مذاق کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تو قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو اللہ کی حجت کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کی حجت کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔
یہ وہ ہے کہ جسے ملک میں سے اللہ نے تھوڑا دیا. میرے جملے پہ آپ نے توجہ کرنی ہے. یوسف وہ ہے کہ جسے اللہ نے ملک میں سے تھوڑا دیا، اور میرا مولا رضا وہ امام ہے کہ جسے اللہ نے ملک اعظم کا رئیس بنایا. ایک اور رسول نے بھی اللہ سے مانگا کہ مجھے اے پروردگار ملک عطا کر. رب ہب لی ملکن، اے پروردگار تو مجھے ملک عطا کر. کون سے نبی؟ سلیمان بن داؤد. کہ اللہ تو مجھے ملک عطا کر. اور اس ملک کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو دی، سلیمان بن داؤد کو دی. فسخرنا، ہم نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا حضرت سلیمان کو کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے اللہ کے حکم سے ہوا چلا سکتے تھے. یعنی ملک بتا رہا ہوں کہ ملک کی کیپیسٹی کیا ہے. ایک ملک ہے، ایک ملک اعظم ہے. کہ مجھے ملک عطا کر. حضرت سلیمان بن داؤد کے حکم سے ہوائیں چلتی تھیں. حضرت سلیمان جیسے نبی کو نہیں پتا کہ مشیت پروردگار کیا ہے. حضرت سلیمان جیسے نبی کو نہیں پتا مشیت پروردگار ہے. وہ جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے کرے تو آپ مان لیتے ہیں. اور 14 وہ ہستیاں ہیں جو کہتی ہیں اذا شئنا شاء اللہ، جب ہم چاہیں تو اللہ چاہتا ہے. توجہ نہیں کی آپ نے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ 14 ہادی عطا کیے کہ جو فرماتے ہیں اذا شئنا شاء اللہ، جب ہم چاہیں تو وہ اللہ بھی چاہتا ہے. موسیٰ جیسے، سلیمان جیسے نبی کو کیا معلوم مشیت پروردگار کیا ہے؟ پریشان تو نہیں نہ ہوگے. خضر نبی جا رہے تھے، واقعہ آپ نے سنا ہے. بچے کو قتل کیا، گرتی دیوار بنا ڈالی، کشتی میں سوراخ کر دیا. ساتھ میں کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی تھے. انہوں نے خضر جیسے نبی سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ خضر جیسے نبی سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو خضر نبی نے کیا کہا تھا کہ یہ تیرے رب کا ارادہ ہے، تیرے رب کا ارادہ ہے. جب رب کے ارادے کا ولی کو پتہ چل گیا تو موسیٰ جیسے نبی کو نہیں پتہ چلا. رب کے ارادے کا ولی کو پتہ چل گیا، حضرت خضر کو پتہ چل گیا. حضرت موسیٰ جیسے نبی کو نہیں پتہ چلا. حضرت موسیٰ جیسا نبی سلیمان بن داؤد سے بڑا نبی ہے. حضرت موسیٰ سلیمان بن داؤد سے بڑے نبی ہیں. بڑے نبی ہو کے حضرت موسیٰ کو نہیں معلوم کہ رب کا ارادہ کیا ہے، تو پھر سلیمان جیسے نبی کو کیا معلوم کہ مشیت پروردگار کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ لیں باواز بلند. حضرت موسیٰ جیسے نبی کو نہیں معلوم مشیت پروردگار کیا ہے، خضر کو معلوم ہے. کہا یہ تیرے رب کا ارادہ ہے. سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے قد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، کہ بتحقیق ہم نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو کتاب حکمت دی. کتاب اور
حکمت دی اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا؟ ملک عظیم بھی دیا. ملک میں سے تھوڑا دیا. ابراہیم کو کیا دیا؟ ملک عظیم دیا. یاد رکھنا اعظم السلام علیکہ یا من انتہا الیہ ریاست و ملک الاعظم. امام جواد نے کیا کہا تھا کہ میرے بابا مولا رضا وہ امام ہے کہ جسے اللہ نے ملک اعظم کا رئیس بنایا. ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ ابراہیم ہم نے آپ کو ملک عظیم عطا کیا، یعنی ملک اعظم جو مولا رضا کو ملا وہ ابراہیم کے ملک عظیم سے بڑا ہے. ملک اعظم جو حضرت مولا رضا کو ملا وہ ملک اعظم حضرت ابراہیم کے ملک عظیم سے بڑا ہے، کیونکہ اعظم عظیم سے بڑا ہوتا ہے. کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا. تو قرآن میں ہے نا کہ جب کہا گیا کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، تو اللہ نے کہا تھا کہ ان بے وقوفوں سے کہہ دو قل یحییھا الذی انشأ اول مرۃ، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ انہیں خلق کیا ہے. وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ انہیں خلق کیا ہے. عزیر نبی جا رہے تھے، عزیر نبی جا رہے تھے، ایک بستی سے گزرے، وہاں پہ سارے مرے ہوئے تھے. تو عزیر نبی نے کیا کہا تھا کہ ان مردوں کو زندہ کون کرے گا؟ قبلہ ان مردوں کو زندہ کون کرے گا؟ تو پروردگار نے کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے مار دیا. حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے مار دیا. اور 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو خود مارا. 100 سال کے بعد کیا کہا؟ اے عزیر اٹھ اور اپنے گدھے کو اپنے سامنے زندہ ہوتے دیکھ. یہ ایک نبی کو سمجھا رہا ہے کہ وہی زندہ کرے گا کہ جس نے پہلی دفعہ خلق کیا. حضرت ابراہیم نبی اور رسول تو تھے، یہ جو پہلے جن کا تذکرہ کیا ہے وہ فقط نبی اور رسول تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس منصب امامت بھی تھا، عہدہ امامت بھی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ رب ارنی کیف تحیی الموت، اے پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. انشاءاللہ آنے والی مجالس میں منصب امامت، منصب نبوت اور رسالت سے کیسے بڑا عہدہ ہے اس کے اوپر گفتگو رہے گی دلائل کے ساتھ کہ منصب امامت نبوت عامہ سے افضل ہے، نبوت خاصہ سے نہیں. خاصہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات پڑھ لیں بابا. یعنی ابراہیم جیسا نبی کہہ رہا ہے رب ارنی کیف تحیی الموت، پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. ابراہیم جیسا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ رب ارنی کیف تحیی الموت، پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. ابراہیم امام تھا، ابراہیم امام تھا. اللہ نے ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا اور میرا مولا رضا وہ امام ہے کہ جسے اللہ نے ملک اعظم کا رئیس بنایا. توجہ ہے نا صاحبہ؟
میلوں لمبی رسی ہے، میلوں لمبی رسی ہے، رسی پہ جھولا ہے، جھولے پہ ابراہیم ہے، فوجی جھولا جھلا رہے ہیں، فوجی جھولا جھلا رہے ہیں، جب جھولے کو دھکا دیتے ہیں ہر دھکے پہ رسی کو ڈھیلا کر رہے ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، جب جھولے کو دھکا دے رہے ہیں فوجی، ہر دھکے میں رسی کو ڈھیلا کر رہے ہیں تاکہ ابراہیم کا جھولا اس مقام پہ پہنچ جائے، وسط آگ میں پہنچ جائے جو نمرود نے حضرت ابراہیم کے لیے جلائی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، رسی کو ہر دھکے کے اوپر ڈھیلا کر رہے ہیں، جھولے کے اوپر اللہ کا خلیل مطمئن بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اجازت ہے کہ اجازت کی خیلی ممنون آقا، خیلی ممنون رفت کردی۔ قبلہ بزرگوار آ چکے ہیں تو زیادہ انتظار نہ کروں، یہ جو جملہ عرض کر رہا تھا اسی پہ اختتام کروں گا۔ قبلہ اجازت، پوری توجہ میری طرف رکھیے گا۔ قبلہ انشاءاللہ مکمل مجلس آپ کو سنائیں گے۔ یہ جملہ میرا سماعت فرمائیں اور قبلہ کو یہ بتائیں کہ چکری کا معیار سماعت کیا ہے۔ پوری توجہ، میلوں لمبی رسی ہے، رسی پہ جھولا ہے، جھولے پہ اللہ کا خلیل ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، میلوں لمبی رسی ہے، رسی پہ جھولا ہے، جھولے پہ اللہ کا خلیل ہے۔ فوجی ہر تھکے کے اوپر رسی کو ڈھیلا کر رہے ہیں تاکہ وہ جھولا اس مقام پہ جا پہنچے جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، یعنی وسط آگ میں جو نمرود نے آگ حضرت ابراہیم کے لیے جلائی تھی، اور جھولے پہ اللہ کا خلیل مطمئن بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، جھولے پہ اللہ کا خلیل مطمئن بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ فوجی اسی انتظار میں ہے، نمرود کے ہاتھ میں رومال ہے، کب وہ رومال پھینکے اور فوجی اس جھولے کو چھوڑ دے، ابراہیم آگ میں گر جائے، ابراہیم آگ میں گر جائے۔ نمرود کی بیٹی رازا اپنے محل سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایسی پیشانی والا بھی کبھی جھوٹ بولتا ہے۔
خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ ایسی پیشانی والا بھی کبھی جھوٹ بولتا ہے۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کیا میں حضرت ابراہیم کو اگر بچا نہیں سکتی 7 مر تو سکتی ہوں نا۔ نمرود کی بیٹی رازا نے چھلانگ لگائی آگ کی طرف، اللہ نے حکم دیا جبرائیل جا کے رازا کو بھی بچا، میرے ابراہیم کو بھی بچا۔ جبرائیل آئے، ایک ہاتھ رازا کی طرف بڑھایا، ایک ابراہیم کی طرف بڑھایا، رازا کو ابراہیم کے جھولے میں پہنچا کے جبرائیل نے رہتی دنیا تک اللہ کی مخلوق کو یہ سمجھا دیا کہ اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے جو نہ خود جلتا ہے نہ اپنے حبداروں کو جلنے دیتا ہے۔ ایک مصیبت کا جملہ مجلس کی تکمیل کے لیے، اس بی بی کا مصیبت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بی بی بھری جوانی میں کہہ رہی تھی اے پروردگار اجل وفاتی، اے پروردگار میں مرنا چاہتی ہوں۔ 18 سال کی عمر ہے نا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی، بوڑھا آدمی بھی ہو نا وہ بھی کہتا ہے کہ میں جینا چاہتا ہوں، وہ موت نہیں مانگتا۔ اللہ جانے محمد مصطفیٰ کے بعد محمد کے ماننے والوں نے ایسا کیا ظلم کیا کہ محمد کی بیٹی اللہ سے کہہ رہی ہے پروردگار میں مرنا چاہتی ہوں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ محمد مصطفیٰ کے بعد بی بی کا ایک ہی مرثیہ ہوتا تھا، بی بی مرثیہ پڑھتی تھی کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اے پروردگار مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئیں، اے پروردگار مجھ پہ اتنے دکھ آئے، اگر وہ مصیبتیں روشن دنوں پہ پڑتی نا وہ روشن دن رات کی تاریکیوں میں بدل جاتے۔ اللہ جانتا ہے یہ وہ بی بی ہے جو ایک ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی تھی۔ سنو گے جملہ، ایک ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی تھی۔ کوشش کرنا ایک آنسو آ جائے۔ مسجد میں امیر کائنات بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں مولا کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا کے اصحاب نے پوچھا اے مولا ذرا اتنا تو بتائیے نا کہ خلیفہ وقت نے فلاں شخص کا وظیفہ کیوں ختم نہیں کیا، قنفذ ملعون کا وظیفہ کیوں ختم نہیں کیا۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ مولا کائنات نے بائیں دیکھا، نیچے سر کر کے مولا کائنات رونے لگے۔ روتے روتے مولا کائنات فرماتے ہیں وہ ایک تازیانہ تھا اور جو اس لعین نے سیدہ کے ہاتھوں پہ، سیدہ آخری عمر تک اس ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔